قاہرہ سے 1.5-2 میل دور، جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا، ان میں شتر سوار بھی تھے اور گھوڑا سوار بھی، بہت سے لوگ گدوں پر بھی سوار تھے۔ تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ لا تعداد ہجوم 4-5 دنوں سے صحرا کی اس وسعت میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قاہرہ کے بازاروں میں بھیڑ اور رونق زیادہ ہو گئی تھی، سرائے بھر گئی تھی۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصر کی فوج گھوڑا سواری، شتر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سی جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کسی کو چاہیں تیغ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کے لیے للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ منادی صلاح الدین ایوبی نے کرائی تھی۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے گی، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے ہیں ان کے شکوک رفع ہو جائیں۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاعیں ملنے لگیں کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آتا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا۔ سلطان ایوبی نے مسرت سے اسے کہا تھا، اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہو جائے تو ہمیں 5000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوئی تو اس میں 1000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں، ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہے۔ میں تمہاری اس شکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، سلطان نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو، میں اس کے حق میں ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرہ لا رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی قہبہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات شائقین سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں سے بعض نے شہر کے باہر خیمے نصب کر لیے ہیں۔ میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں بھی قمار بازوں اور عصمت فروشوں کے خیمے موجود ہیں۔ کل میلے کا دن ہے، ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیے ہیں۔ میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ ہی صاف ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا۔ مصر کی اخلاقی حالات اچھی نہیں، رقص اور عصمت فروشی 1-2 دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے فوج تیار کرنی ہے، اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی۔ میں آپ کو اس وضاحت سے روک نہیں سکا تھا۔ امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، میری سراغ رساں نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ہیں ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے۔ میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی قہبہ خانے اور رقص گاہیں بن گئے ہیں۔ 2 نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھروں میں بھی بلا لیا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان 2 بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس وقت تک بحیرہ روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر 2 فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ صلیبی اچانک حملہ نہ کر دیں، اور دوسرے اس لیے کہ ادھر سے صلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکیں۔ مگر ساحل بہت لمبا تھا، کہیں کہیں چٹانیں بھی تھیں جہاں سمندر اندر آ جاتا تھا، سارے ساحل پر نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ 10 روز گزرے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی تھی۔ وہ شاید رات کو آئی تھی۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھیں۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی انسان نہیں تھا، اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھی۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں، سمندر پار کی معلوم ہوتی تھی۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ریگزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں میں سے اترے تھے۔
اطلاع پہنچتے پہنچتے 3 دن گزر گئے تھے. یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں سے کون اترا ہے. علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی یہ وضاحت کر دی اور کہا ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں. 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں. مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ صلیبیوں کے جاسوس میلے میں آ گئے ہیں. قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں مستقل طور پر فروخت ہو رہی ہیں. سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے. ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی بردہ فروش شامل ہیں. بکنے والی لڑکیوں میں صلیبیوں کی جاسوس لڑکیاں ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گی. سلطان ایوبی ان اطلاعوں سے پریشان نہ ہوا. بحیرہ روم میں صلیبیوں کو شکست دیے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا. علی بن سفیان نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر رکھا تھا جو مضبوط اور 100% قابل اعتماد نہیں تھا. تاہم یہ اطلاع مل گئی تھی کہ صلیبیوں نے مصر میں جاسوس اور تخریب کار بھیج رکھے ہیں. ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مصر کے متعلق ان کے منصوبے کیا ہیں. بغداد اور دمشق سے آنے والی اطلاعوں سے پتہ چلا تھا کہ صلیبیوں نے زیادہ تر دباؤ ادھر ہی رکھا ہوا ہے. وہاں خصوصاً شام میں وہ مسلمان امراء کو عیاشیوں اور شراب میں ڈبوتے چلے جا رہے تھے. سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں صلیبی ابھی براہ راست ٹکر لینے کی جرت نہیں کر رہے تھے. بحیرہ روم میں جب صلاح الدین ایوبی نے ان کا بیڑا بما لشکر غرق کر دیا تھا، ادھر عرب میں سلطان زنگی نے صلیبیوں کی مملکت پر حملہ کر کے انہیں صلح پر مجبور کر دیا اور جزیہ وصول کر لیا تھا. اس مارکے میں بہت سے صلیبی سلطان زنگی کی قید میں آئے تھے جن میں رینالٹ نام کا ایک صلیبی سالار بھی تھا. سلطان زنگی نے ان قیدیوں کو رہا نہیں کیا کیونکہ صلیبیوں نے مسلمان جنگی قیدیوں کو شہید کر دیا تھا. اس کے علاوہ صلیبی عہد شکنی بھی کرتے تھے. سلطان ایوبی کو اطمینان تھا کہ ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامیہ کی پاسبانی کر رہا ہے. پھر بھی وہ فوج تیار کر رہا تھا تاکہ صلیبیوں سے فلسطین لیا جائے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے. اس کے ساتھ ہی وہ مصر کا دفاع مضبوط کرنا چاہتا تھا. بیک وقت حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی. مصر میں بھرتی کی رفتار سلطان ایوبی کے عزائم کے مطابق سست تھی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوڈانیوں کی جو فوج توڑ دی گئی تھی اس کے کماندار اور عہدیدار دیہات میں سلطان ایوبی کے خلاف پراپوگنڈا کرتے پھر رہے تھے. اس فوج میں سے تھوڑی سی تعداد سلطان کی فوج میں وفاداری کا حلف اٹھا کر شامل ہو گئی تھی. کچھ فوج مصر سے تیار کر لی گئی تھی اور کچھ سلطان زنگی نے بھیج دی تھی. مصر کے لوگوں نے ابھی یہ فوج نہیں دیکھی تھی، نہ ہی انہوں نے سلطان ایوبی کو دیکھا تھا. سلطان ایوبی نے اس میلے کا اعلان کر کے اپنے فوجی سربراہوں اور ان کے ماتحت کمانداروں وغیرہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں اور پیار و محبت سے ان کا اعتماد حاصل کریں. انہیں باور کرائیں کہ وہ انہی میں سے ہیں اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ خدا اور رسول کی سلطنت کو دور دور تک پھیلانا اور اسے صلیبی فتنے سے پاک کرنا ہے. میلے سے 1 روز پہلے علی بن سفیان سلطان کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا. اس نے کہا امیر محترم، مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں. دراصل خطرہ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بناتے ہیں. اگر ان کا ایمان مضبوط ہو تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میلے کے تماشائیوں میں جو ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں وہ صلیبیوں کا جال ہیں. تاہم میرا گروہ دن رات مصروف ہے. اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ کسی جاسوس کو جان سے نہ مارے. سلطان ایوبی نے کہا زندہ پکڑو. جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے. وہ تمہیں ان کی خبریں دے گا جنہوں نے اسے بھیجا ہے.